ایک گاؤں میں ایک بچہ احمد رہتا تھا۔ احمد بہت ہی ذہین نیک دل اور شرارتی تھا۔ وہ اکثر دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے دوران چھوٹے موٹے جھوٹ بولتا رہتا تھا تاکہ مزہ آ سکے۔ گاؤں کے بزرگوں نے اسے کئی بار سمجھایا کہ جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں، لیکن احمد نے کبھی ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ ایک دن احمد نے جنگل جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں کچھ مہم جوئی کر سکے۔ جنگل کے اندر جاتے ہی احمد کو ایک خوبصورت خرگوش نظر آیا جو گھاس کے اندر چھپ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ احمد نے سوچا کہ یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے اور وہ جلدی سے خرگوش کو پکڑنے کے لیے دوڑ پڑا۔ لیکن خرگوش تیز تھا اور وہ جھاڑیوں کے اندر چھلانگ لگا کر غائب ہو گیا۔ احمد کو مایوسی ہوئی، لیکن وہ جانتا تھا کہ دوستوں کے درمیان ایک کہانی سنانا ہمیشہ دلچسپ ہوتا ہے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایک مزیدار جھوٹ بولا جائے۔ گاؤں واپس آتے ہی احمد نے دوستوں اور بزرگوں سے کہا، میں جنگل میں گیا تھا اور وہاں میں نے ایک بڑا خوفناک شیر دیکھا۔ وہ میری طرف آیا لیکن میں بہت بہادر تھا، میں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ گاؤں والے خوفزدہ ہو گئے۔ بزرگوں نے جلدی سے تمام گاؤں والوں کو جمع کیا اور جنگل کی طرف چل پڑے تاکہ اس شیر کو تلاش کر کے مار سکے۔ لیکن جنگل میں کہیں بھی کوئی شیر نہ تھا۔ گھنٹوں کی تلاش کے بعد گاؤں والے واپس آ گئے اور احمد کے جھوٹ کا پتہ چل گیا۔ وہ سب احمد پر غصہ کرنے لگے، احمد تم نے ہمیں جھوٹ بول کر جنگل میں بلاوجہ پریشان کیا۔ احمد نے جھوٹ بولنے پر شرمندگی محسوس کی، لیکن اس کے باوجود اس نے مانا کہ یہ صرف مذاق تھا۔ گاؤں والوں نے اسے خبردار کیا کہ اگلی بار ایسا نہ ہو۔ دن بعد احمد پھر جنگل کی طرف گیا، لیکن اس بار اس کے دل میں خوف سا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے گاؤں والوں کو پریشان کیا تھا، مگر وہ جنگل میں کچھ عجیب و غریب آوازیں سن رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ درختوں کے پیچھے کچھ ہل رہا ہے۔ اچانک ایک سایہ نمودار ہوا۔ اس نے قریب جا کر وہاں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے چہرے پر گہری جھریاں تھیں اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ بوڑھے آدمی نے احمد سے کہا، بیٹا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ احمد نے کہا، میں یہاں خرگوش کو پکڑنے آیا ہوں۔ خرگوش پکڑنے سے پہلے یہ جان لو کہ تمہاری نیت کیسی ہے۔ تم سچائی کے راستے پر ہو یا جھوٹ کے؟ احمد حیران ہو گیا کہ ان کو کیسے پتا کہ میں نے جھوٹ بولا۔ بوڑھے آدمی نے کہا، میں اس جنگل کا محافظ ہوں۔ جو یہاں جھوٹ بولتا ہے اسے میں جانتا ہوں۔ احمد نے شرمندگی سے کہا، میں نے جھوٹ بولا تھا لیکن وہ صرف ایک مذاق تھا۔ بوڑھے آدمی نے سنجیدگی سے کہا، مذاق بھی سچائی کا حصہ ہونا چاہیے بیٹا۔ سچائی کا انعام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، لیکن جھوٹ کی سزا بری ہوتی ہے۔ اگر تم اپنے دل سے سچے ہو تو تمہیں جنگل کی سب سے قیمتی چیز ملے گی۔ اگلے دن احمد نے بوڑھے آدمی کی بات کیا۔ اس نے گاؤں واپس جا کر سب کے سامنے معافی مانگی اور اپنے جھوٹ کے لیے شرمندگی ظاہر کی۔ گاؤں والوں نے اسے معاف کر دیا، لیکن احمد نے عہد کیا کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ کچھ دن بعد احمد پھر جنگل گیا۔ اسے راستے میں وہی بوڑھا آدمی ملا، لیکن اس بار بوڑھے آدمی نے احمد کو ایک راستہ دکھایا جس کے آخر میں ایک چھوٹا سا بکسا رکھا ہوا تھا۔ بوڑھے آدمی نے کہا، یہ تمہارا انعام ہے۔ احمد نے بکسا کھولا تو اس میں ایک سنہری سکہ اور ایک خط تھا۔ خط میں لکھا تھا، سچائی کا راستہ ہمیشہ مشکل مگر اس کا انعام سب سے بڑا ہوتا ہے۔ احمد نے بوڑھے آدمی کا شکریہ ادا کیا اور بکسا لے کر واپس گاؤں آ گیا۔ وہاں گاؤں والوں نے اس کے سچ بولنے اور نیک دل ہونے کی وجہ سے اسے عزت دی۔ احمد نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا کہ جھوٹ چاہے وقتی طور پر فائدہ مند لگے، لیکن سچائی ہی ہمیشہ عزت اور انعام کا سبب بنتی ہے۔ پیارے دوستوں، سچائی ہمیشہ فائدہ مند ہوتی ہے اور جھوٹ بولنے سے صرف شرمندگی اور نقصان ہوتا ہے۔ دل سے سچا اور نیک بننا ہی حقیقی انعام ہے۔